السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک خالق رازق داتا مشکل کشا حاجت روا اور بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام
درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، شبنم کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اس دنیا کے اندر رہنے والا ہر شخص اگر وہ کامیابی پا سکتا ہے، کامرانی پا سکتا ہے، تو اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، وہ اس کی نیکیاں ہیں، اس کے اعمال ہیں۔ دنیا کا حساب لگا لیا جائے تب بھی یہی چیز ہوگی، اگر جنت کا حساب لگایا جائے، آخرت کا حساب لگایا جائے، وہاں پر بھی اگر کامرانی ملے گی، اگر وہاں پر بھی کامیابی ملے گی، اس کے پیچھے ہماری نیکیاں ہیں۔ تو ان نیکیوں کو ہم بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑی نیکیاں تو ایک طرف، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم کے اندر بھی دھکیلنا ہے، لیکن وہ ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ان کی اپنے آپ پر کرم نوازیاں ہوں گی۔ گناہوں کے اندر لتھڑے ہوں گے، گناہوں کے اندر غوطے کھانے والے، نیکیوں سے دور رہنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے پر بھی ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا کریں گے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی، یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑا چڑھا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے اندر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری اپنے آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی، يُضَاعِفْهَا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر بیان کریں گے، وہاں پر بڑا چڑھا کر اس کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، سورۃ العبس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت والے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ قیامت کا دن ہوگا، یفر المرء من اخیہ، کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لیں۔ آج کا دن ہے، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب کسی مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں، ہم ان کا تعاون کرتے ہیں، ہم پیسوں کا معاملہ ہو، جگہ کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، ہم اس کی بڑی کیئر کرتے ہیں، بڑے پاس جا کر اس کا تعاون کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا؟ وہاں پر کسی کا تعاون نہیں چلے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ایسا دن ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے ہی نہیں، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ،
ایک عورت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے والا شخص، لیکن قیامت والے دن اپنی بیوی کا بھی لحاظ نہیں ہوگا، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وبنیہ، اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا کہ جن کو پوری عمر لگا دی صرف ان کے لیے اپنا سر بھی ڈھانپنا، اس کا بھی لحاظ نہیں رہتا، تپتی دھوپ کے اندر محنت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن قیامت کا دن ہوگا وہاں پر ان کے کام نہیں آئے گا باپ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کا، اس نقشے کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اپنے آخرت کا، اپنے قیامت کے دن کے لیے ہم کو اپنی محنت کرنی چاہیے تاکہ اس دن ہم بچ جائیں۔ اس دن کے اندر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو نہ دیکھیں، قیامت کے دن کو سنوار لیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آگے فلاح ہی فلاح ہے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، 5 حدیثیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آج سن لیں اور ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن رب کے حضور کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی حدیث سنن دارمی کی روایت ہے، سند صحیح ہے، حدیث نمبر 2828 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم رحیم، کہ بے شک تمہارا رب نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے، مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ہم بحسنۃ، کہ جو بندہ کسی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، من ہم بحسنۃ، کسی ایک نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملها، صرف ارادہ کیا ہے، نیکی نہیں کی، فلم یعملها، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتبت لہ، تو وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی اس کو یاد ہی نہیں رہتی کہ میں نے کرنی ہے، سوچ رہا ہے کہ گلی کے اندر سے آتے ہیں، رستے کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا ہے، یا پھر کوئی درخت کی شاخ پڑی ہوئی ہے، بڑے لوگ پریشان ہیں، تو ایسا کروں گا کہ میں وہ اٹھا دوں گا۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فلم یعملها، ابھی اس نے وہ نیکی کی نہیں ہے، کتبت لہ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور ساتھ کیا فرمایا، فَإِنْ عَامِلَهَا، اگر وہ آدمی اس نیکی کو کر گزرتا ہے جو اس نے سوچا تھا، جو اس نے نیکی اپنے ذہن کے اندر سوچی تھی کہ میں نے یہ کرنی ہے، فَإِنْ عَامِلَهَا، اگر وہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، کتبت 10 امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرۃ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس نیکی کو بڑا چڑھا کر لکھ دیتے ہیں۔ ایک نیکی کی ہے، ایک نیکی، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑا چڑھا کر اس کو لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے نیکی کا بتایا، ساتھ برائی کا بھی بتایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَمَنْ ہَمَّ بِسَيِّئَةٍ، کہ جو بندہ کسی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، رستے کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہے، ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ میں نے اس کو دھکا مارنا ہے، گناہ کا ارادہ کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اس نے وہ گناہ کیا نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کتبت لہو حسنۃ، اس گناہ کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ گناہ کا ارادہ کیا لیکن اپنا ضمیر جو ہے اس نے ملامت کی، اس نے ٹوکا، اس نے روکا کہ تو یہ کیا کرنے لگا ہے، ایسا نہ کر۔ اگر وہ رک جاتا ہے، سوچا تھا لیکن وہ کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس برائی کو نہ کرنے کی وجہ سے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کتبت لہو علیہ واحدۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ جب نیکی کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے یہ الفاظ ہیں کہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں، لیکن اگر گناہ کرو گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک گناہ لکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا او محاہ اللہ، یا پھر وہ بھی نہیں لکھتے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور نیکی کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا سوچا کریں۔ آج لوگ برائیاں سوچتے ہیں، فلاں ایسا ہے، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ محفل کے اندر بیٹھ کے کسی اپنے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ نیکیوں کی سوچیں، گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، گناہوں کی سوچ آ جاتی ہے، اس سے باز آ جائیں، انشاءاللہ پھر بھی نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اذن سنتی عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، کہ جو بندہ 12 سال اذان کہتا ہے، من اذن سنتی عشرۃ سنۃ، کہ جو آدمی 12 سال اذان کہتا رہتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اگر آدمی اذان کہنا شروع کر دے، ایک اذان کہنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، یا زیادہ اچھے انداز سے کہے تو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ جو آدمی 12 سال اذان کہتا رہتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حَسَنَةً، اور اس کے اذان دینے کی وجہ سے روزانہ کے طور پر اس کے نامہ اعمال میں 60 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ جنت تو ملنی ہے، تو درجات بلند کرنے کے لیے اس کی نیکیوں کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ، اور ہر اقامت کی وجہ سے 30 حسنۃ، 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی مسجد کے اندر کسی مؤذن کی ڈیوٹی لگ گئی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آگے کھڑا ہو جائے، جس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے پھر وہی اذان کہے۔ ہاں، کسی نے کہنی ہے تو اسے اجازت لے، یہ طریقہ کار ہے۔ ہاں، جو اذان کہنے والا ہے اس کے لیے مبارکباد ہے، اگر 12 سال وہ اذان کہتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر زندہ نہ بھی رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ بندے کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے پوری زندگی اذان کہنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی کے اذان کہنے کے نامہ اعمال کے اندر آپ کے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تیسری حدیث، نماز کے لیے مسجد کو آنا، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکیاں جو ہیں اس کا باعث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من راح الی المسجد،
کہ جو بندہ مسجد کی طرف پیدل چل کے آتا ہے، من راح الی المسجد، جو بندہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اور مسجد بھی کون سی؟ الی المسجد الجماعتی، جماعت والی مسجد، جہاں پر نمازیں ہوتی ہیں، جہاں پر جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ کون سی ایسی مسجد ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی؟ ساری مسجدیں ایسی ہیں، لیکن یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ مسجد کی طرف آتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ من راح الی المسجد الجماعتی، جو جامع مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَخَطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً، اس کے ہر ایک قدم کے اوپر اس کی ایک برائی جو ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لگا لیں حساب، گھر سے آتے ہوئے کبھی ہم نے قدم نہیں گنے، کسی کے 100 بنتے ہوں گے، کسی کے 60 بنتے ہوں گے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے غفور اور رحیم ہیں کہ مسجد کی طرف آؤ گے، نماز پڑھنی ہے، نماز کا تو ثواب ملنا ہی ہے، لیکن تمہارے آنے کا بھی جو ہے وہ ثواب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہر ایک قدم کے اوپر تمہاری ایک ایک جو برائی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَخَطْوَةٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ، اور ہر ایک خطوہ کے بدلے، ہر ایک قدم کے بدلے تمہاری رجسٹر کے اندر، تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ذاہباً وراجعاً، یہ آتے ہوئے ہوں یا جاتے ہوئے، یہ صرف آنے کی نیکیاں نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاہباً وراجعاً، جانے کی بھی ہیں اور لوٹنے کے لیے بھی ہیں۔ آتے ہوئے بھی نیکیاں لکھی دی جاتی ہیں، اور جاتے ہوئے گھر کی طرف جاتے ہو پھر بھی نیکیاں لکھ دی جا رہی ہیں، برائیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، کہ قرآن کو پڑھا کرو۔ آج کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے موبائل دیے ہوئے ہیں، صبح ہوتی ہے، بلکہ صبح بعد میں ہوتی ہے، رات کو کوئی کروٹ لے کے آنکھ کھل جائے پھر بھی موبائل تلاش ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر صبح اٹھ بھی جائیں، ابھی بندہ وضو کیا منہ بھی نہیں دھوتا تو پہلے موبائل کی سرچنگ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سنیں، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو۔ چلو پورا دن بندے کو ٹائم نہیں ملتا، چلو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے تو تھوڑا سا دیدار کر لیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں۔ اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کریں۔ کیوں پڑھا کرو؟ فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، کہ اس کی وجہ سے تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور اجر بھی کتنا دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انی لا اقول، میں یہ بات نہیں کہتا۔ کیا نہیں بات کہتا؟ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم مکمل ایک جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا ولیکن الف عشر ولام عشر ومیم عشر، کہ یہ علیحدہ علیحدہ حرف ہیں۔ اگر الف لام میم پڑھو گے، الف کے لیے 10 نیکیاں ہیں، لام کے لیے بھی 10 نیکیاں ہیں، اور میم کے لیے بھی 10 نیکیاں ہیں۔ اگر آدمی زیادہ نہیں بات کرتا، صرف 5 آیات پڑھ لے صبح اٹھ کے، یا کسی بھی وقت ٹائم ملے 5 آیات پڑھ لے، خدا را کبھی غور کر کے اس کو گن لینا کہ کتنے حرف بنتے ہیں۔ یہ جو نیکیاں ہمیں یہاں پر معمولی نظر آتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا ہم اس کام سے بچ جائیں گے، ہمارا یہ مقدر نہیں بنے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ قیامت کا دن ہوگا یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ اگر یہ کام کر لو گے تو انشاءاللہ کسی کی طرف پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، اور اس کو ہماری وجہ سے نہیں بھاگنا پڑے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ ایک حرف ہے، لام علیحدہ ایک حرف ہے اور میم علیحدہ ایک حرف ہے، فَتِلْكَ ثَلَاثُونَ، اور یہ سارے جو ہیں یہ 30 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث، یہ کام کر لیں، اس جیسی حدیث انشاءاللہ آپ نے شاید کہ نہ سنی ہو یا سنی ہوگی تو ذہن سے نکال دی ہوگی، نیکیوں کی کمی نہیں ہونے لگی۔ آپ بازار جاتے ہیں، ہزاروں کام پڑھتے ہیں، روزانہ بندے کا چکر لگتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3428 ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل السوق، جو بندہ بازار کے اندر داخل ہو، جو آدمی بازار کے اندر داخل ہو، فقال، پس وہ کہے، کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ کہے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ فرما دیں گے۔ ابھی تو ایک ایک نیکی کی بات ہو رہی تھی۔ کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ فرما دیں گے، لکھ دیں گے۔ صرف نیکیاں نہیں اضافہ ہوگا، کیا ہوگا؟ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے درجات کے اندر 10 لاکھ تک جو ہے اضافہ فرما دیں گے، 10 لاکھ درجے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیں گے۔ روزانہ ہم آتے جاتے ہیں، بازار کے اندر آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں گھر سے، یہ بہت زیادہ ایک دعائیں یاد کریں ہر ایک کام۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، کہتے تھے کہ مسلمان آدمی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ مسلمان آدمی ہو، اس کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کرے اور اس کو ثواب نہ ہو۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکے نے ویسے ہی کہہ دیا استاد جی پیشاب کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس استاد نے اسی وقت، یہ نہیں ہے کہ یہ کون سا سوال ہو گیا، انہوں نے کہا جی ایک مسلمان آدمی اگر بیت الخلاء کے اندر جا کے پیشاب کرتا ہے اس کو اس کا بھی ثواب مل سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اس کا طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا۔ جانے کی بھی دعا ہے، باہر نکلنے کی بھی دعا ہے، اگر بندہ پیشاب بھی کرے، مسلمان ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے پیشاب کرنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ اسلام ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ساری ہم نے ایک فضائل سنے ہیں، لیکن یہ کن کے لیے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ سارے فضائل ہیں، ہم یہ کریں، لیکن اگر ہمارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنا مرضی ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھرتے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم کو وہ فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جتنی مرضی نیکیاں ہو بندہ خسارے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ صرف بندہ عام مسلمان نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کوئی بھی عمل ہو تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔